جاوید احمد غامدی صاحب کی جو فکر ہے اس میں قرآن مجید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مدرسہ فراہی نے ساری زندگی قرآن مجید پر کام کیا ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ لیکن جب ہم امام ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی فکر سے متاثر نوجوان اہل علم کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو تو حیثیت دیتے ہیں ماخذ کے طور پر، لیکن فیصلہ کن حدیث کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں فیصلہ کن اتھارٹی حدیث کو حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ قرآن مجید مہجور ہو جاتا ہے، پس پشت کر دیا جاتا ہے؟ ماضی میں بھی قرآن مجید پر غور ہوتا رہا، بظاہر قرآن اور سنت میں یا اخبار احاد میں تعارض آ گیا تو اہل علم اس میں تطبیق پیدا کرتے رہے ہیں، قرآن مجید کو ترجیح حاصل رہی ہے، قرآن مجید کے متن پر اخبار احاد اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ماضی میں اہل علم اسی پر بحث کرتے رہے، لیکن ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر میں اس کے برعکس ہے کہ وہ احادیث مبارکہ کو فیصلہ کن قرار دیتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ عمار خان ناصر صاحب نے بھی اس پر کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اس میں وہ کئی ایک مثالیں بھی دیتے ہیں کہ تعارض کو دور کیسے کیا جاتا رہا۔ تو اس پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دین کی جو سلفی تعبیر ہے، اس سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان کو یہ کیسے بتایا جائے کہ قرآن اصل ہے، قرآن تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گا، قرآن دین کا بنیادی ماخذ ہے، ان روایات کو ہم قرآن کی روشنی میں پرکھیں گے، قرآن مرکز و محور ہے، قرآن ہمارا مبلغ علم ہے۔ تو سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان کو یہ کیسے بتایا جائے کہ قرآن ہمارے ہاں اصل کی حیثیت رکھتا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مسئلہ ہے جو موجودہ زمانے میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہماری امت میں ایک طرح سے ایک لمبے عرصے سے موجود رہا اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی اور معاملات کو وہ ایک خاص طریقے سے، جس کا خلاصہ آپ نے کر دیا ہے، چلاتے رہے۔ لیکن پھر مولانا حمید الدین فراہی نے موجودہ زمانے میں اور اس کے بعد ان کے تلامذہ نے آگے جو سلسلہ بڑھایا ہے، وہ اصل میں اسی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے، یعنی قرآن مجید کو مرکز و محور بنایا جائے اور احادیث اور جتنی بھی باقی چیزیں دین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں ان کو اس کی میزان پر پرکھا جائے۔ تو یہ اس سے پہلے چونکہ اس کی طرف توجہ اس طریقے سے نہیں رہی، تو اس کی ضرورت تھی کہ کوئی شخص اٹھے اور اس کو پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ تو مولانا حمید الدین فراہی کا یہ کام، ان کا یہ نعرہ بلا شبہ غیر معمولی ہے اور اسی کے اصل میں اثرات ہیں جس نے دین کو اس جگہ پر پیش کر دیا ہے، خاص طور پر مدرسہ فراہی کے افکار کے اندر، کہ قرآن مجید کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، جاری ہے، اور بظاہر جو کام اس وقت تک ہو چکا ہے، حدیث کا کام بھی سامنے آ جائے گا، میزان کی صورت میں بھی اس سے پہلے تدبر بھی لکھی جا چکی ہے، تو یہ سارے کام سامنے آ جائیں گے تو توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ جو ایک طرح سے پردہ سا پڑ گیا ہوا تھا بعض پہلوؤں سے، تو وہ پردہ انشاءاللہ اب ہٹنا شروع بھی ہو گیا ہے اور مزید ہٹ جائے گا۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ یہ جو ماضی میں اس طرح کا معاملہ ہوا تو کیوں ہوا، تو اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک خاص ذہن رکھتے ہوتے ہیں، مثلاً زیادہ نمائندگی ہو گئی ہمارے علم کے اوپر، یا زیادہ چھا گیا، خاص طور پر جب نئی ریاست بنی ہے اور یہ معاملات ہوئے ہیں، تو فقہا کا علم یا فقہ کا علم جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو گیا، اور اسی طرح حدیث کا علم بھی زیادہ نمایاں ہو گیا۔ تو جو قرآن مجید کے علوم ہے، ان کی تفسیر، ان کی وضاحت اور ان کا جو علم ہے، چونکہ اس کو ایک محفوظ اور ایک مستقل چیز سمجھا جاتا رہا، تو اس پہلو سے لوگ نہ خائف تھے نہ پریشان تھے، تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہو سکی۔ تو لیکن بہرحال توقع یہی ہے کہ اب ہمارے مدارس میں بھی اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے اور ہمارے اہل علم بھی اس کو اصل کی جگہ پر لے کر آ رہے ہیں۔